Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the 5th episode of No Gain No Love. So let's go to it. ड्रामे के पहले सीन में दिखाया जाता है कि जियूक जब अकेला सड़क पर जा रहा होता है तो एक गाड़ी उसके पास आकर खड़ी होती है और जिसमें से एक आदमी निकलता है और उससे कहता है, मिस्टर किम जियूक, क्या आप मिस जंग यूक ह्यूंग के साथ के बेटे हैं? जिसके जवाब में वो कहता है, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मेरी मॉम का नाम किम गुम दक था और वो 8 साल पहले मर चुकी हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे दोबारा से वही सवाल पूछते हैं और इस बार पिक्चर निकाल के कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम किसके बेटे हो और तुम्हारी मॉम कनाडा में एक बहुत ही इज्जतदार पेस्टर की बीवी हैं, तो सोचो अगर उनकी फैमिली को तुम्हारे बारे में पता लगेगा तो क्या होगा। ये कहता है, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो आदमी जवाब देता है कि मैं चाहता हूँ तुम कल भी एजुकेशन में जॉब करो। और नेक्स्ट डे वो दिखाते हैं कि जियूक वहाँ चला जाता है और सोचता है कि मैं ये सब कुछ सिर्फ अपनी ग्रैंडमा से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। वहीं पर ही उसको हेयोंग नज़र आती है और वो एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। वो हेयोंग के पास जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर थे और यहाँ क्या कर रहे हो? और वो कहता है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। साथ ही एक सीन दिखाते हैं जिसमें जियूक हेयोंग की मॉम से कह रहा होता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे किया हुआ वादा ज़रूर निभाऊंगा मॉम। साथ ही हीलिंग आकर कहती है कि न्यू रिक्रूटर्स, आप प्लीज़ जाकर हॉल में बैठ जाएं और वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही हेयोंग के पास आकर उससे कहती है कि हमें एक इमरजेंसी की वजह से एक टीम लीडर शॉर्ट है, तो क्या आप हमें ज्वाइन कर लेंगी? और वो हामी भर लेती है। उसके बाद हॉल में सबको इकट्ठा करके उनकी टीम्स बना दी जाती हैं और सारे लीडर्स को एक एक टीम असाइन कर दी जाती है और हेयोंग की टीम में जियूक आ जाता है। उसके बाद वो जियूक के पीछे जाती है उससे बात करने के लिए। उससे पूछती है कि तुम इतने अरसे तक कहाँ थे और तुमने मेरी कॉल्स क्यों इग्नोर की? वो बताता है कि मैं जो कर रहा था वो मैं आपको बताना नहीं चाहता था और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, इस वजह से मैंने आपकी कॉल्स नहीं अटेंड की और कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जॉब करनी पड़ी। वो रीज़न भी मैं आपको नहीं बता सकता। हेयोंग उससे कहती है कि अगर यहाँ पर सबको पता लग गया कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। वो कहता है कि मेरी शक्ल इतनी भी ख़ास नहीं है कि लोग मुझे एक दफ़ा देख के याद रखें। वो उसे वार्न करती है और वहाँ से चली जाती है और फिर अचानक वापस आती है और उसका अजीब सा हेयर स्टाइल बना देती है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। और फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि चायोंग और हाजुन कैफ़े में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाजुन उससे कहता है कि तुम अभी तक तो बुक इतनी पसंद है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक चीज़ से। तभी उसे अपने प्रेसिडेंट की कॉल आ जाती है जो कि सामने बैठकर उन्हें देख रहा होता है और वो पूछता है कि तुम जायोंग को कब से जानते हो और वो क्या करती है? वो बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं और वो किड्स फेरी टेल राइटर है। साथ ही जायोंग को भी हेयोंग की कॉल आ जाती है और वो बताती है कि जियूक उसकी कंपनी में आ गया है और वो उसका ट्रेनी भी है, उसी के डिपार्टमेंट में भी शायद काम करे, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो दोनों एक ही बात सोचते हैं कि शायद ये हमें ब्लैकमेल करने की या एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग इस बारे में क्या कर सकते हैं। वो एक ही जैसी बातें कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। अर्जुन कॉल बंद करके वापस आता है तो जायोंग पूछती है कि आपको वापस तो नहीं जाना है? वो बताता है कि नहीं, बस मेरे प्रेसिडेंट थोड़े स्लो हैं, उन्हें चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती हैं। वहीं बुकियोंग बहुत ही परेशान बैठा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक बूट कैंप लगाया जाता है पार्क में, जहाँ पर बच्चों की एजुकेशन के बारे में बच्चों से और उनकी पेरेंट्स के साथ बात करना होती है। यंग सारे न्यू इंटर्न्स को उनकी पोजीशंस असाइन कर देती है और वो अपने कामों में लग जाते हैं और वो जियो को एक बम्बल भी बना देती है जिसने सारे बच्चों का ख्याल रखना होता है। और फिर उसे कहती है कि तुम एक छोटी सी ब्रेक ले लो। वो जब अपना मास्क उतारता है पानी पीने के लिए तो सारी मॉम्स उसके पास आ जाती हैं और वो कहती हैं हम इन्हीं से ही सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से लेना चाहते हैं। और वो मजबूरन जियो को कैंप में बिठाना पड़ता है और तभी वो देखती है कि एक बच्चा काफ़ी ज़ख्मी होता है मगर वो खेलने के लिए आया होता है, लेकिन वो गिर जाता है। तो हेयोंग उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। बच्चा काफ़ी ज़ख्मी होता है तो वो उसे बातों में लाकर उसकी पिक्चर्स ले लेती है और जैसे ही वो उसकी पिक्चर्स लेने लगती है तो सामने बिल्डिंग में उसके फादर खड़े हुए होते हैं जो कि अल्कोहलिक टाइप दिखाए गए हैं। तो जैसे ही वो उसे पिक्चर्स लेते हुए देखते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और बिल्डिंग से नीचे आते हैं और फिर उसे आकर कहते हैं कि तुम इसकी पिक्चर्स क्यों ले रही हो। वो अपने बेटे को बुलाते हैं और उसे घर वापस जाने का कहता है और फिर उसके बाद हेयोंग से उसका फ़ोन मांगता है कि तुमने जो पिक्चर्स ली हैं वो मुझे फ़ोन दो और मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ। वो झूठ बोलना शुरू कर देता है कि वो या तो सीढ़ियों से गिर गया या टेबल से गिर गया। बच्चे शरारती होते हैं। वो कहती है कि ये तो हम इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता लग ही जाएगा। वो उसे रिपोर्ट करने की धमकी देती है तो वो उस पर हमला कर देता है और साथ ही जियो को उन्हें देख लेता है और वो भागकर उसे बचाने के लिए आता है।
اور پھر ان کی وہاں پر بہت ہی زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے. جیو اسے مار رہا ہوتا ہے کہ ہیونگ اسے کہتی ہے کہ رک جاؤ، کیونکہ وہ بچہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے کہ آپ میرے پاپا کو کیوں مار رہے ہو. جیو اس بچے کو دیکھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد سوئی ہانگ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے انٹرویو کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور اس کا بوائے فرینڈ آ کر کہتا ہے کہ اس دفعہ اگر تم آڈیشن میں پاس ہو گئی تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو گی. وہ اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیتا ہے. جو سن کے وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے، جو کہ تھوڑی عجیب بات ہے کیونکہ وہ 10 سال سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد سین میں دکھاتے ہیں کہ وہ تینوں پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آدمی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ اس اپنے بیٹے کو مارتا تھا، اور انہیں الٹا کرمنل ریکارڈز کی دھمکی دیتا ہے کہ میرا تو اپنا بزنس ہے مگر تم لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا کیونکہ تم لوگ تو امپلائیز ہو. تو ہیونگ اسے سے چیئر اٹھا کر اسے مارنے لگتی ہے، مگر ان کے آفس کی اٹرنی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ ان کا کیس سنبھال لیتی ہے. سارا کیس سنبھال لیتی ہے اور پھر وہ لوگ پولیس اسٹیشن سے باہر آتے ہیں اور ہیونگ اس سے اس بچے کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ کیا وہ اس کی. پہلے تو وہ منع کر دیتی ہے مگر بعد میں ہیونگ کے بہت زیادہ اصرار پر وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے پکچرز بھیجتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں پریزیڈنٹ ڈسکس کر کے اس کیس کو بھی مینیج کر لوں گی. اس کے بعد وہ چیئرمین کو کال کر کے ساری ڈیٹیلز بتانا شروع کر دیتی ہے اور ہیونگ اور جیوک وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ دونوں بس اسٹاپ پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے وارن کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیوک اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ لگا اس بچے کو دیکھ کے کہ اس کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے. وہ بتاتی ہے کہ میری موم بہت عرصے تک ایک آرفنیج سنبھال رہی تھی جب تک میرے ڈیڈ زندہ تھے، تو شاید اسی وجہ سے مجھے بھی پتہ لگ گیا. وہ دونوں ایک دوسرے کو سی آف کرتے ہیں اور ہیونگ وہاں سے چلی جاتی ہے. تبھی ایک گاڑی آ کے جیوک کے پاس رکتی ہے جس میں وہی آدمی بیٹھا ہوتا ہے جس نے پہلے اسے جاب کے لیے کہا تھا. وہ اسے ایک اپارٹمنٹ میں لے کر جاتا ہے. وہ جیوک اس سے پوچھتا رہتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. وہ جب اپارٹمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ آج سے تمہارا اپارٹمنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک گاڑی کی چابی اور کریڈٹ کارڈ ٹیبل پر رکھتا ہے اور کہتا ہے تم انہیں بھی یوز کر سکتے ہو، تمہیں بس وہ کرتے رہنا ہے جو ہم لوگ چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ کیا مجھے کمپنی میں کوئی سیکرٹس چوری کرنے ہیں یا کوئی اسپیشل کام ہے؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہیں بس صبح اٹھ کے روز جاب پر جانا ہے. اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کہیں آپ میرے فادر تو نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے جب تم پیدا ہوئے تھے اس ٹائم میں صرف 13 سال کا تھا اور اب میری عمر 40 سال ہے، تو میں تمہارا فادر تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہوں. وہ مان جاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. وہیں جایونگ ہیونگ کی کمر پہ دوائی لگا رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا. اگر وہ آدمی بدلہ لینے کے لیے واپس آ گیا، وہ منع کرتی ہے کہ سوئی ہانگ کو کچھ بھی مت بتانا. اگر اسے پتہ لگ گیا کہ جیوک میری کمپنی میں اور آج جو ہوا تو وہ بہت پریشان ہوگی. مگر وہ ان کی ساری باتیں سن لیتی ہے. اس کے بعد ہیونگ اور سوئی ہانگ چھت پر بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور بتاتی ہے کہ اس کے بوائے فرینڈ نے ان کے لیے ایک پکچر فریم کر کے دی ہے اور اس نے اس کو پرپوز کیا. مگر ہیونگ اس سے کہتی ہے اگر تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے. اس کے بعد وہاں سے وہ پکچر فریم اٹھاتی ہے اور جا کر اسٹوریج روم میں پھینک دیتی ہے. جب وہ گرتا ہے تو ایک پکچر نکلتی ہے جس میں جیوک ہیونگ کی موم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں بوگیونگ جم جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے فادر اسے بلاتے ہیں. وہاں پر انہوں نے اٹارنی کو بھی بلایا ہوا ہوتا ہے اور اسے ایک پیپر پر سائن کرنے کا کہتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کو اگر ڈیفیم کرے گا اور وہ کیس کو سنبھال نہیں پایا تو اسے ریزائن کرنا ہوگا. کہتا ہے میں پاگل تھوڑی ہوں کہ میں اس کے اوپر سائن کر دوں. اس کے فادر اسے فورس کرتے ہیں کہ اگر تم نے اس کے اوپر سائن نہیں کیا تو میں اپنی وصیت پر سائن کر دوں گا جو میں نے چینج کی ہے. بوگیونگ ایٹ دی اینڈ مان جاتا ہے اور وہ سائن کرنے لگتا ہے تو اس کی موم کہتی ہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر آپ اسے دوبارہ سے چینج کریں اور اس کے اندر لکھیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو چیئرمین ریزائن کریں گے اور اپنا سارا کچھ اپنی بیوی کے نام کر دیں گے. نیکسٹ سین میں ہیونگ کے آفس میں دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور تبھی وہاں پر نیو انٹرنیز آ جاتی ہیں جس میں جیوک بھی شامل ہوتا ہے جسے دیکھ کے ہیونگ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے. سب لوگ وہاں پر ٹیم ڈنر کا شور مچا دیتے ہیں. وہیں بوگیونگ کسی طریقے سے جم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور جایونگ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر اس کے لیٹر آف اپولوجی پڑھ رہی ہوتی ہے اور انسپیکٹر سے سب کچھ پوچھ رہی ہوتی ہے. تبھی انسپیکٹر اس سے کچھ اس کے فادر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے. وہاں سے نکلتے ہوئے بوگیونگ پولیس اسٹیشن میں آ رہا ہوتا ہے. تبھی جایونگ اسے دیکھتی ہے اور اسے سارے پیپر اس کے منہ پہ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کرنے والی ہوں. میں نے جو کیا وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ ٹرامیٹک تھا. بوگیونگ اسے کہتا ہے جیسے تمہیں ٹھیک لگے تم ویسے کرو لیکن میں نے دل سے تمہارے سے معافی مانگی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو. تم مجھ سے جیسے کہو گی میں ویسے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں کیونکہ میں دل سے تم سے سنسیئرلی معافی مانگنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے تم اگر واقعی سنسیئرلی مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو مر جاؤ کیونکہ
تم نے بھی مجھے یہی کہا تھا 100 سے بھی زیادہ دفعہ۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بوکیونگ اپنے سارے پیپرز اکٹھا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے کرتے کرتے سڑک پہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے ایک دم سے ٹرک آ جاتا ہے جو اسے لگنے ہی والا ہوتا ہے۔ تو جایونگ دیکھتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ کسی طریقے سے بچ جاتا ہے، مگر جیسے ہی اس کی نظر جایونگ پہ پڑتی ہے وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسے اٹھاتا ہے اور ہاسپٹل کے لیے بھاگ پڑتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سین میں وہ ہیونگ اور اس کے کولیگس کو دکھاتے ہیں کہ وہ ایک کراوکے میں ہوتے ہیں اور وہاں پر ہیونگ گانا گا رہی ہوتی ہے اور اس کی نیو انٹرن وہاں پر اس کے ساتھ کریوکے ڈانس کر رہا ہوتا ہے، جو سب کچھ دیکھ کے جیوک بہت ہی زیادہ امبیرس فیل کر رہا ہوتا ہے۔ سب لوگ بہت ہی زیادہ ڈرنک ہوتے ہیں۔ جیوک اور ہیونگ وہاں سے باہر نکل کر بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہیونگ اس سے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی پتہ لگے تم میرے ہسبینڈ ہو، کیونکہ اس کے بعد اگر تم صبح آفس میں آ کر بریک فاسٹ بھی کرو گے تو وہ بھی میرے لیے مسئلہ ہوگا، اگر تم کپڑے صحیح طریقے سے نہیں پہن کے رہو گے تو وہ بھی میرے لیے ایشو ہوگا۔ پھر اس کے باقی کے کولیگز آتے ہیں اور وہ لوگ ایک دوسرے کو بائے کہتے ہیں اور جیوک ہیونگ کو چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن مجھے آپ کو دوبارہ مل کے بہت ہی خوشی ہوئی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ گھر جا رہے ہوتے ہیں کہ سامنے گیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ہیونگ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں یہ وہی آدمی نہ ہو جو ان سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہو۔ جب جیوک چیک کرنے کے لیے اسے ہلاتا ہے تو وہ ووجے ہوتا ہے۔ ہیونگ کہتی ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں دیکھ لوں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ، جس بات پہ جیوک کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اسی وجہ سے چاہتی ہو کہ کسی کو پتہ نہ لگے میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، کیونکہ تم ابھی بھی اس کے لیے فیلنگز رکھتی ہو۔ وہ کہتی ہے اس سے تمہارا کوئی کنسرن نہیں ہے، تم بس یہاں سے جاؤ۔ پہلے وہ چلا جاتا ہے مگر پھر واپس آتا ہے اور ووجے کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے اور اسے ٹیکسی میں بٹھا کر اس کے گھر بھیج دیتا ہے اور ہیونگ سے اپنا بیگ پکڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن دکھاتے ہیں کہ سب لوگ بہت ہی بری حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ رات کو بہت ہی زیادہ ڈرنک کر چکے ہوتے ہیں، لیکن سب لوگ ہیونگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہیونگ کو جیوک ہیونگ کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا دوسرا کولیگ اسے آ کر بتاتا ہے کہ وہ تمہاری کال نہیں اٹینڈ کر پائیں گی کیونکہ میں نے انہیں آفس ہراسمنٹ کے لیے رپورٹ کر دیا تھا، جو کچھ انہوں نے تمہیں کل رات کو کہا وہ سب کچھ میں نے سن لیا تھا، اس وجہ سے میں نے انہیں رپورٹ کر دیا تھا اور اب وہ کمیٹی میں بیٹھی ہوں گی۔ وہاں پر اسے بتایا جاتا ہے جس طرح سے آپ نے ورک پلیس ہراسمنٹ کی کوشش کی ہے، آپ کے اوپر باقاعدہ کیس چلے گا اور آپ کی پوزیشن کو بھی اس سے خطرہ ہوگا۔ تبھی جیوک وہاں پر بھاگ کر آتا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں وکٹم نہیں۔ وہ ہیونگ کے پاس چل کر آتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیونگ میری وائف ہے، اور یہ بات سن کر سب لوگ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ہیونگ بھی اسے بہت ہی زیادہ حیرانی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہیں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے۔